حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سید الخطراتی اپنی کتاب عاطف الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 گھوکرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک کہ محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور واقعات غیر معمولی اور چونکا دینے والے باتیں بھی ظہور پذیر ہوئی، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے ہزاروں سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ سے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ ایسی مقدس آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحر سامن بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابھرنے والا ہو گیا۔ نوشیروان نے یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا اور اس نے اپنے مشیر موزبان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ موزبان نے نوشیروان کو بتایا کہ رات اس نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے گول اونٹوں پر سوار فارس کی طرف آمد آ رہے ہیں۔ انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا۔ نوشیروان جو پہلے ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موزبان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ موزبان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رجوع کیا جائے۔ چنانچہ نوشیروان نے موزبان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا۔ اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم اور نوشیروان کے تمام سوالات کے جواب دے سکے۔ کسریٰ ایران کا یہ شاہی فرمان ملتے نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو کر کسرالحب ایک بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح کو اپنے ساتھ پیش کیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح بن عمرو کو تمام واقعات اور موزبان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمر نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہے تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموس دید سے جو شام میں کیسر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہے دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کئی زیادہ علم والے ہیں، کانت فنون میں بھی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اس کے ماموس دید کے پاس شام بھیجے۔ عبد المسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق میں اپنے ماموس دید کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنے ذریعے مسند پر بڑی تمکنت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد المسیح نے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فوراً نوشیروان کی طرف سے آیا اور نوشیروان کو خواہش ہوئی کہ ان کی یہ تعبیر جانا چاہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر دید چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کے دید نے اس بات کا کوئی اہمیت نہیں دی۔ آپ نے چند کچھ اشعار پڑھے جس میں آپ نے عدل تفت کا گلہ کیا۔ دید اشعار سن کر اپنی استغرق سے بہرا اور کہا جو واقعہ تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہے اور جو خواب موزبان نے دیکھا ہے وہ اس کی صحیح طور پر بیان کیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کس طرح ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھین جائے گی بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کیسر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں یہ بھی انہی عرب ناکوں یعنی اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موزبان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا۔ جب عبد المسیح نے اپنی ماموس دید کا جواب نوشیروان کو فوراً واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بیروکیف طریق بتاتی ہے کچھ عرصے بعد دید کی پیشگوئی حرب عرب ثابت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدس کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو جنگ فوجی شروع کی گئی وہ بال آخر تیسرا خلیفہ راشد المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے پر معتمیل پہنچے۔ یہ صرف نہ ایران کی 3164 سال سے زیادہ شاشنیت کو مجاہد اسلام نے اپنے گھوڑوں کے سموں کو تلے رون دیا بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلام علم لہرا دیا۔